وہ اللہ سے لڑ رہا تھا۔ بچپن میں کسی نجومی نے اسے بتایا تھا وہ 70 سال کی عمر پائے گا۔ اس نے نجومی کی بات سنی اور بڑے دعوے سے جواب دیا، میں تمہیں 150 سال تک زندہ رہ کر دکھاؤں گا۔ نجومی نے حیرت سے سیاہ فام نوجوان کی طرف دیکھا۔ نوجوان بولا، افسوس، تم مجھے 150 سال تک زندہ نہیں دیکھ سکو گے کیونکہ تم مجھ سے 100 سال پہلے مر چکے ہوں گے۔ نجومی نے اس بے وقوفانہ دعوے پر قہقہا لگایا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ہم اگر آج اس کی زندگی کا تجزیہ کریں تو یہ ہمیں 2 حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے، ایک قدرت کے فیصلوں کا انکار اور دوسرا موسیقی۔ وہ دنیائے موسیقی کا شہنشاہ تھا۔ اس نے راک، فنک اور سول موسیقی میں کمال کر دیا۔ وہ کنگ آف میوزک تھا۔ وہ اپنے والد کا 7واں بچہ تھا۔ یہ سیاہ فام خاندان تھا اور یہ دوسرے سیاہ فام خاندانوں کی طرح برسوں سے جسمانی، ذہنی اور روحانی غلامی سے آزادی کی کوشش کر رہا تھا۔ 20ویں صدی کی 5ویں دہائی میں امریکہ کے غلاموں کو تھوڑی تھوڑی آزادی ملنا شروع ہوئی تو انہوں نے سفید فام آقاؤں کے ان پسندیدہ اور محبوب شعبوں کا انتخاب کیا جن سے یہ لوگ امریکی معاشرے میں وقار بھی حاصل کر سکتے تھے اور سفید فام آقاؤں سے بدلہ بھی لے سکتے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ موسیقی اور رہبانیت میں جانے لگے۔ یہ لوگ پادری بن گئے اور راک موسیقی کا میدان سر کرنے لگے۔ اس دور میں اس کے بڑے بھائیوں نے بھی ایک چھوٹا سا بینڈ بنا لیا۔ یہ لوگ کلیساؤں کے سامنے، ریلوے اسٹیشن اور ڈاؤن ٹاؤن میں کھڑے ہو جاتے، میوزک بجاتے، گاتے، ڈانس کرتے اور لوگ ان کے فن کے داد دیتے۔ یہ لوگ چھوٹے بڑے اسٹیج پر بھی پرفارم کرتے تھے اور انہوں نے اپنا ایک البم بھی بنا لیا تھا اور ان کے ایک گانے آئی وانٹ یو بیک نے 1969 عیسوی میں مقبولیت بھی حاصل کی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ بینڈ صف اول میں شامل نہ ہو سکا۔ ننا گلوکار اس بینڈ میں تمبورا اور بونگو بجاتا تھا۔ اس کے ذہن میں بے شمار نئے آئیڈیاز آتے تھے۔ وہ ان آئیڈیاز کو عملی شکل بھی دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے بڑے بھائیوں اور والد کے جبر کا شکار تھا۔ اس کے والد اسے بری طرح تشدد کا نشانہ بناتے تھے، جبکہ وہ اپنے 6 بڑے بھائیوں کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ اس سے ذاتی ملازم جیسا سلوک کرتے تھے اور اس فضا میں اس کے آئیڈیاز گھٹ گھٹ کر مرنے لگے تھے۔ وہ جینیس تھا۔ وہ تخلیق کے جوہر سے شہرک تک بھرا ہوا تھا اور یہ حقیقت ہے، ایسے لوگ زیادہ دنوں تک دوسروں کے ماتحت نہیں رہ سکتے کیونکہ انہیں آزادی چاہیے ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے بھی ایک دن بھائیوں کی غلامی کا طوق اپنے گلے سے اتار دیا۔ وہ جیکسن 5 سے الگ ہو گیا اور اس نے امریکہ کے مشہور موسیقار کوئنسی جونز کے ساتھ مل کر اپنا پہلا سولو البم آف دی وال لانچ کر دیا۔ یہ البم 1978 عیسوی میں ریلیز ہوا تو اس کی 1 کروڑ کاپیاں فروخت ہو گئیں۔ اس البم کے 3 گانے چند ماہ میں امریکی اور یورپین باشندوں کے ہونٹوں کا حصہ بن گئے اور مائیکل جیکسن موسیقی کا دیوتا بن کر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی کامیابی تھی۔ یہ کامیابی اس کے لیے پرانی شراب ثابت ہوئی اور وہ شہرت، غرور اور تکبر کا شکار ہو گیا، اور یہی وہ دور تھا جب اس نے نیو یارک کے نجومی کو 150 سال تک زندہ رہنے کا چیلنج دے دیا تھا۔ مائیکل جیکسن کو 4 چیزوں سے نفرت تھی۔ اسے اپنے سیاہ فام سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا، اور اسے عام لوگوں کی طرح سیاہ فام یعنی عام لوگوں کی طرح 60، 70 یا 80 برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنا آخری گانا گائیں، 25 سال کی گرل فرینڈ کے ساتھ وہ رہیں اور لاکھوں کروڑوں مداحین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان 4 نفرتوں اور ان 4 خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ 1 ماہ میں اس کی 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی تھی اور یہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا۔ تھرلر کے 9 میں سے 7 گانوں نے میوزک چارٹ میں جگہ بنا لی تھی۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور گلوکار تھا۔ اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی۔ اس نے اس خواہش کی تکمیل کے بعد اپنے سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پلاسٹک سرجری اور سکن بلیچنگ شروع کرا دی۔ وہ پلاسٹک سرجری کے درجنوں مراحل سے گزرا، لیکن اس نے صرف 2 کا اعتراف کیا۔ اس نے پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ اس نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 عیسوی تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئی۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا، چٹا اور نسوانش نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے 1987 عیسوی میں بیڈ کے نام سے اپنی تیسری البم جاری کی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ یہ البم بھی کامیاب ہوئی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت
فروخت ہوئی۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا پہلا سولو ٹور شروع کیا۔ وہ ملکوں شہر شہر گیا موسیقی کے شو کرنے، اور ان شوز سے انہوں نے کروڑوں ڈالر کمائے۔ یوں اس نے اپنے سیاہ رنگت کو بھی شکست دی، اور اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ ماضی وہ بھلانا چاہتے تھے۔ مائیکل جیکسن نے اپنی ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا، اپنے ایڈریسز تبدیل کر دیے، اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے، اس نے اپنے تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنس گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی بھی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے، اور اس نے مصنوعی طریقے تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل اس کو بھی پیدا کرا لیا۔ ڈیبی رو کے بطن سے اس کی بیٹی پرنس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنی ماضی سے بھی جان چھڑا لیا، سب سے قطع تعلق کر دیا۔ لہٰذا اب اس کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی کہ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا، باقی سب سے زیادہ جینا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا، اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے جو دن رات اس کی خدمت کرتے تھے۔ یہ ڈاکٹرز روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا، اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات وہ خود اٹھاتا تھا، اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینے کے حوالے سے انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ اسے یقین تھا وہ 150 سال تک زندہ رہے گا، لیکن پھر 25 جون کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیدا ہوئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر سے ڈاکٹرز بلائے، سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے، سب مل کر اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے۔ تو یہ اسے ہاسپٹل لے گئے اس کے گھر سے، اور وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیا کرتا تھا، جس کے گھر پر روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی، اور جس نے 25 برس کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا تھا، وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا، اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا، اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ کچھ زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلر کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہان سے اگلے جہان کی طرف شفٹ ہو گیا، جس میں ہر زندہ شخص نے پہنچنا ہے، اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ تو ناظرین کرام، مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا کوئی فرعون، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ تلے نہیں بچ سکتا اس سے۔ وہ قبر کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت ہے، ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، ہم 150 سال تک زندہ رہیں گے یا اس سے بھی زیادہ زندہ رہیں گے۔ تھوڑی طاقت اور پیسہ کیا نہیں ملتا، ہم اپنی اصلیت بھول جاتے ہیں، ہم اتنے چوڑے ہو جاتے ہیں کہ موت اور عذاب قبر کو بھی بھول جاتے ہیں۔ دعائے کمیل کے ایک جملہ ہے، یا رب ارحم ضعف بدنی، اے پروردگار میرے کمزور جسم پر رحم فرما، میری کمزور ہڈیوں اور نازک جلد پر رحم فرما۔ اب انسان کتنا کمزور ہے اس جملے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ غرور، تکبر اور شہرت طلب انسان کو فرعون بنا دیتا ہے، مائیکل جیکسن بنا دیتا ہے۔ لہٰذا ہر حال میں اللہ کو اور موت کو یاد رکھنا چاہیے، تاکہ انسان کے اندر کا شیطان یعنی نفس امارہ شکست کھائے، تاکہ انسان کے اندر خضوع و خشوع پیدا ہو سکے اور اس کے اندر کا تکبر ختم ہو جائے۔ اور جب انسان اپنے رب کے آگے جھکنا سیکھے گا تو وہ رب اسے اس جہان اور اس جہان دونوں میں بلندی اور عزت عطا کرے گا۔ اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے اور غرور و تکبر سے ہم سب کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔